السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان رحمت بھی، انتظار بھی، حساب بھی۔ رمضان آ رہا ہے مگر اس بار اسے صرف مہمان مت سمجھنا، یہ اللہ کی طرف سے آخری نوٹس ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا، اور سب سے بڑی رحمت بھی۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں رو رہے تھے اور آج خود اپنی قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، اور تم اور ہمیں اور آپ کو پھر سے موقع ملا ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ گناہوں کو جلا کر ثواب میں بدلنے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان قید کر دیا جاتا ہے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور برائی کے کرنے والے رک جا اپنی برائی سے۔ سوچئے جب جہنم کے دروازے بند ہو پھر بھی ہم نہ بدلیں تو کب بدلیں گے؟ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے والے کا اجر اللہ خود دیں گے، اور باقی اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے ملے گا۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہتے ہیں، جو روزہ رکھنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اس میں سے روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت میں گھرا ہوا جس کی میں مصیبت دور کروں؟ مگر افسوس، ہم سو رہے ہوتے ہیں، دعا کے وقت ہم موبائل میں بزی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت جو آنسو گرتے ہیں سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں، اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف رکھ رہے تھے تو بار بار وہ آمین کہہ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آج پہلی دفعہ عجیب منظر دیکھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں ممبر پر تشریف رکھنے کے لیے میں نے پہلے زینے پر پیر رکھا تو جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ ایک تو جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے اسے کس قدر سخت بنا دیا۔ تو رمضان کو صرف گزارے نہیں بلکہ ہر اعمال اور روزے کو خالص اللہ کے لیے کریں۔ اور پھر شب قدر آتی ہے، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات عبادت کریں اور 83,000 سال سے زیادہ اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ مگر ایک شرط کہ دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ مگر اس رات بھی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، تیسرا شرابی، چوتھا دل میں نفرت کینہ بغض رکھنے والا۔ تو رمضان سے پہلے اپنے والدین سے معافی مانگیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں اور ان سے تعلق کو قائم کریں، اور دل کو ہر چیز سے صاف کر دیں۔ قیامت کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو رمضان کو سمجھ گئے، وہ صرف بھوکے نہیں رہے بلکہ گناہوں سے بھوکے رہے ہمیشہ کے لیے، جو صرف افطار نہیں کرتے بلکہ ہر دن اپنے نفس کو بھی توڑتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے اس بار صرف روزہ مت رکھیں، اپنی تقدیر لکھوا لیں۔ اس بار صرف تراویح مت پڑھیں، قرآن سے دوستی کر لیں۔ اس بار صرف دعا مت مانگیں، رو رو کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اور جب شب قدر آئے تو خوب دعا کریں، اور یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ شاید یہ لفظ ہماری قبر کو روشن کر دیں۔ یہ آنسو، یہ ہمارے گرتے ہوئے آنسو
قیامت کے دن ہمیں بچا لے۔ رمضان آ رہا ہے رحمتیں لے کر، مغفرت لے کر، جہنم سے نجات لے کر۔ اب فیصلہ ہمارا آپ کا ہے، رمضان کو گزرنے دینا ہے یا رمضان سے گزر کر خود کو ایک بہترین انسان بنانا ہے۔ یا اللہ اس رمضان ہم سب کو معاف کر دیے گا، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیے گا، ہمیں خاص الخاص روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اور ہم سب کو شب قدر نصیب عطا فرما دیجیے گا، اور ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیجیے گا۔ آمین یا رب العالمین۔